بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ نمبر 1 سلام کا جواب دینا، نمبر 2 بیمار کی بیمار پرسی کرنا، نمبر 3 جنازوں کے پیچھے چلنا، ان میں شرکت کرنا، نمبر 4 دعوت کا قبول کرنا، اور نمبر 6 چھینک والے کو چھینک کا یرحمک اللہ سے جواب دینا۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کے اندر نقل کیا ہے۔ اور مسلم کی ایک اور روایت میں اس طرح ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب تیری اس سے ملاقات ہو تو اسے سلام کر، جب وہ تیری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کر، جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس سے خیر خواہی کر، جب اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہہ کر جواب دے، جب وہ بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے پیچھے چل، یعنی اس کے جنازے میں شریک ہو۔ پتہ یہ چلا حدیث کے اندر کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں کے باہمی حقوق 6 ہیں، اور مذکورہ حقوق کو مسلمانوں کے باہمی حقوق قرار دے کر مسلمانوں کے مابین اخوت و محبت کے تعلق کو مضبوط تر کر دیا ہے۔ یہ باتیں بظاہر اتنی بڑی نہیں ہیں، لیکن انجام اور نتیجے کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں۔ بے شک ان کی ادائیگی سے معاشرہ روبہ اصلاح ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز ضروری ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم سنتے ہیں لیکن ہم عمل نہیں کرتے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب بیمار پڑ جاتا ہے تو ہم بیماری کی عیادت کرنے نہیں جاتے، جبکہ وہ ہماری اپنی جماعت کے بھائی ہوتے ہیں، جماعت کے مسلمان بھائی ہوتے ہیں، ہم اس کی عیادت کرنے نہیں جاتے، بیمار پرسی کے لیے نہیں جاتے، نہیں پوچھتے ہیں۔ یہ نہایت ہی غلط طریقہ ہے۔ وہاں جب میں کیرلا میں تھا تو ایک وہاں کے کیرلا زبان کے بہت بڑے عالم، وہ جب بیمار پڑا تو جب میں اس کی عیادت کے لیے گیا تو مجھ کو دیکھ کر کے عربی میں ایک جملہ کہا، اس نے کہا کہ لقد آتیت لزیارتی حتی الآن شقیقنا لزیارتی، حتی الآن لم یأت شقیقنا لزیارتی۔ آپ ہماری عیادت کے لیے آئے ہیں، آپ ہمیں بیمار پرسے کے لیے آئے ہیں، ہماری جماعت کے بھائی میری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ یہ ان کا عربی میں جملہ تھا اور بہت افسوس سے کہا تھا۔ تو آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا مسلمان بھائی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے۔ یہاں بھی جتنے لوگوں کا میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں کہ بھائی مجھے لے چلو، میں عیادت کرنا چاہتا ہوں، کچھ لوگوں کو فرصت نہیں ہوتی، نہیں لے کے جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر کوئی مریض ہے، آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں گے، اس کو دعا دیں گے، نہ جانے کس کی دعا کب لگ جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا کے بدولت اور دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ اس لیے اگر ہمارا مسلمان جماعتی بھائی ہیں اور بیمار ہے تو بیمار کو پرسی کے لیے جانا چاہیے،
تو گویا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار اگر کوئی ہے تو بیمار پرسی کرنا، جنازوں کے پیچھے چلنا یعنی ان میں شرکت کرنا، جنازہ کسی کا بھی ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ اگر ہم اس کی جنازے میں نہیں جائیں گے تو کل ہو کر کے میں مروں گا تو میری جنازے میں کون جائے گا، کون شرکت کرے گا؟ اس لیے جنازے میں جانا چاہیے، ثواب کا کام ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کے یہاں کی جو دعوت ہے، میں بہت ساری دعوتوں میں نہیں جاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دعوتوں سے واپس آنے میں 12، 1، 1:30 بج جاتا ہے، پھر میرے لیے فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دعوت قبول ہوتی ہے لیکن میرے لیے جانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسی دعوت کا ایسا وقت رکھے کہ ہر انسان ہر وقت اور ٹائم پہ آ جائے۔ اب رات کے 12 بجے 1 بجے کوئی دعوت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، قرآن حدیث کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور چھینکنے والے کو چھینک کا یرحم اللہ سے جواب دینا، تو گویا کہ ان تمام باتوں سے یا ان دونوں حدیث سے، دونوں روایت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ایسے ہی گہرا تعلق رکھے تو اللہ تعالیٰ دونوں مسلمان کے درمیان اتفاق و محبت کو اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے، اور اس مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت کے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اور آپ کو یہ تعلقات ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔